نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام سے جو بے حیائی اسلام آباد کے اندر پھیلائی گئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا، میں اس کلپ دیکھنے کے بعد مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ کے سامنے آؤں اور آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں، وہ کلپ آپ دیکھیے ذرا۔ یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ یہ غلیظ ترین نعرہ میرا جسم میری مرضی قرآن جیسے مقدس اور مطہر کتاب سے ثابت ہے۔ کیا اس لڑکے کو کچھ عقل بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے دوستو، دراصل یہ لوگ اسلام کو، قرآن کو، دین کو اور حضور علیہ السلام کی شریعت کو بدنام کر رہے ہیں۔ قرآن جیسے مطہر اور مقدس کتاب میں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کی جو یہ آیت پیش کر رہا ہے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ اللہ پاک، اس سے پہلی والی آیات آپ دیکھیے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہم نے انسان کو ایک نطفہ سے بنایا، اور نطفے سے بنانے کے بعد انسان کو اللہ پاک نے عقل دی، انسان کو فراست دی، انسان کو سمع اور بصر دی، جس کی وجہ سے وہ حق اور سچ کو جان سکتا ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو عقل دی، بصر دی، سمع دی، اس کے باوجود انسان کو یہ نہیں کہا کہ جو مرضی کر۔ اب اللہ پاک انسان کو آزمانے کے لیے فرما رہے ہیں اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو یہ شکر گزار ہوگا یا یہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس سے آگے والی آیت دیکھیے، اللہ پاک فرماتے جس نے شکر کیا اس کا انعام بھی آگے آ رہا ہے، اور جس نے کفر کیا اس کی سزا بھی آگے آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، کہ ہم نے کفار کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے جس میں ان کے گردنوں میں توق پہنائے جائیں گے۔ اور پھر اس سے آگے والی آیت میں اللہ پاک نے شکر گزاروں کا بھی ذکر کیا ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا، کہ جو نیک بخت لوگ ہیں، جو امتحان میں پاس ہو گئے، وہ جنت کے بالا خانوں میں شراب طہور پیئیں گے۔ میرے دوستو، یہ لڑکا جو کہہ رہا ہے کہ اس آیت سے میرا جسم میری مرضی ثابت ہو رہی ہے، میں اس لڑکے سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی صحابی نے، کسی ولی نے یا کسی بھی شخص نے اس کی یہ تفسیر کی ہے جو یہ شخص کر رہا ہے؟ اگر نہیں کی تو میرے دوستو اپنے آپ کو اس جیسے لوگوں سے محفوظ فرمائیں۔ دراصل صاحب روح المعانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں دلنا علی الہدایۃ والاسلام فمنہم مہتد مسلم ومنہم ظالم کافر، کہ یہ آیت ہدایت اور اسلام پر دلالت کرتی ہے۔ فمنہم مہتد مسلم، جو ہدایت پا گیا وہ مسلمان ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ کافر ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اور قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کو بدنام کرنے نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات اس نے کہی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، جیسے وہ رہ سکتے ہیں وہ رہ سکتے ہیں۔ دراصل اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ آیت یوں ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، آخر تک یہ آیت چلتی ہے۔ دراصل اس سے پہلے رکوع میں اللہ پاک نے منافقین کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ پاک نے کہا کہ منافقین سب ایک ہیں، اور پھر جب مسلمانوں کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ مدد کس چیز میں کریں گے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ قرآن ہی بتا رہا ہے، اللہ پاک خود بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے، نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ان کاموں میں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہے۔ میرا جسم میری مرضی کے مددگار نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب ایک اور کلپ آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیے ذرا، اس میں لڑکا کیا کہتا ہے۔ کچھ بھی کر
یہ کلپ آپ نے سن لیا ہے جس میں یہ شخص قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنایا تھا، اس میں دو انسان جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بالکل بات نہیں ہے، یہ ملک کلمے کے نام پر بنا ہے اور یہاں پر کلمے کا نظام چلے گا۔ اور اسی کلپ میں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ شخص کہتا ہے کہ اگر ہم پر عذاب آتا ہے تو عذاب بھی آئے، ہم نہیں ڈرتے۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا، یہ شخص کہتا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب ہم پر آتا ہے تو آنے دیں، قیامت نے تو ایک نہ ایک دن آنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کفار نے بھی اللہ سے عذاب کا مطالبہ کیا تھا، ان کا حشر نشر کیسے ہوا یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو آخر میں یہی کہتا ہوں، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اگر اللہ پاک نے کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو وہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر اللہ پاک نے عذاب کا وعدہ کیا ہے تو عذاب بھی ہم پر آ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے یہی بات کہوں گا، اگر اپنی آنے والی نسل کو بچانا ہے، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو بچانا ہے، اپنے قرآن جیسی مقدس کتاب کو بچانا ہے، تو آپ کو ابھی سے ہی یہ بات سوچنی ہوگی، اس نعرے سے اپنے بچوں کو دور رکھنا ہوگا۔ اور آخر میں آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں، خواہش سے نہیں گرتے پھول یہاں جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول یہاں جھولی میں، وقت کی شاخوں کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔